باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ ایران جنگ کے بارے میں، جو کہ مسلسل پچھلے 14 دن سے جاری ہے۔ درمیان میں 2 دن کا وقفہ آیا تھا جب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزٹ کیا ہے واشنگٹن کا، اور یوکرین کے صدر نے بھی واشنگٹن کا دورہ کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے ایران نے حملے کیے ہیں اردن کے بیسس پہ۔ اسی طرح یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے اوپر حملے کیے ہیں اور نقصانات آئل ریفائنری کیے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ لگتا ہے اب وسیع ہوتی جائے گی، جس کا رکنے کا امکان اب ذرا کم ہے فی الحال۔ لیکن اگر کوئی معاہدہ ہو گیا ایران کا اور امریکہ کا تو شاید جنگ میں کوئی وقفہ آ جائے، لیکن یہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے، جس کا اثر عالمی منڈیوں پہ پڑ رہا ہے، خصوصاً تیل کے اوپر۔ لیکن اس دوران جو دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہوا ہے آدمی، وہ ہے صرف اور صرف ٹرمپ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ امیر ہوئے ہیں، ان کے اخراجات 2 گنا سے زیادہ 3 گنا ہوئے ہیں جنگ کے دنوں میں۔ جنگ سے پہلے کیا تھے اور جنگ کے بعد کیا تھے، ان کے اعداد و شمار پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کا کردار بھی ہے، کیونکہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب سے، اور ابھی ہی کویت سے بھی کر لیا ہے۔ اسی طرح لگتا ہے پورے مشرق وسطی سے پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو جائے گا، اور پاکستان کو بھی اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی تک تو پاکستان کا کردار کچھ بہتر ہے فارن پالیسی کے حساب سے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر دفاعی معاہدہ ہے تو جنگ تو شروع ہے کافی دنوں سے سعودی عرب کی یمنیوں کے ساتھ، یمن کے ساتھ، اور کچھ افواہیں ایسی ہیں گردش میں کہ پاکستان کی فوج بھی شاید یمن کے بارڈر پہ ہے، لیکن یہ صرف افواہ ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ابھی تک۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک ایران سپر پاور امریکہ اور اس کے بعد اسرائیل سے لڑ رہا ہے، تو باقی لوگ بھی رہ گئے ہیں، وہ بھی آ جائیں، وہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک خطرناک جنگ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دوسری طرف پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں، آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کو ہرایا گیا ہے۔ اب پیپل پارٹی چیخیں مار رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی میر پور میں کافی ظلم ہوا ہے، اور کم از کم میڈیا پہ نہیں بتایا ہے، کیونکہ پاکستان کا تمام میڈیا کنٹرول ہے، الیکٹرانک میڈیا کنٹرول ہے، جو خبریں تو بالکل بھی نہیں دیتا۔ ایک آدمی کی شہادت کی خبر ہے، لیکن 40 آدمی وہاں مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں اس فسادات میں، الیکشن میں۔ اسی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے ہی بندوں سے لڑ سکتی ہے، باہر کے بندوں سے کم ہی لڑتی ہے، یہ اس کی تاریخ ہے۔ لہذا وہاں حالات زیادہ خراب ہیں۔ ابھی دوسرے مرحلے کا الیکشن ہونا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بلاول صاحب صرف اپنے ہی کارکن کی شہادت کا رونا رو رہے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے، ان کو بتانا چاہیے میڈیا پہ آ کے، لیڈر ہیں نا وہ، ان کو بتانا چاہیے کہ 20 سے 30 آدمی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، بے شک وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، بد امنی میں شہادت نصیب ہوئی ہے ان کو مارا گیا ہے، یا جس طرح بھی وہ فوت ہوئے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن اس ملک میں اب شاید کوئی قانون رہا نہیں، کیونکہ عدالتیں بند ہیں، عدالتیں کے کانوں پہ جون نہیں رینگتی ہے، اور وہ صرف اپنے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں رہنا۔ جب ظلم بڑھ جاتا ہے، حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خود کوئی مسیحا بھیج دیتا ہے۔ کہنا تو یہی تھا، اللہ کرے یہ جنگ رک جائے، لیکن لگتی نہیں یہ جنگ رکتے ہوئے۔ لیکن ایرانیوں کی ہمت کو سلام ہے، ایران کے عوام کو بھی سلام ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سلام ہے، اور وہاں کے ہر حکومت کو بھی، ایران کی جو ڈٹا ہوا ہے اب تک 52 نام نہاد مسلمانوں کے خلاف، جو ملک ہے نام نہاد مسلمان، ان کے خلاف، اور 2 سپر پاورز کے خلاف، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف۔ یہ
کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اسلامی ممالک ایران کا ساتھ دیتے، لیکن تمام اسلامی ممالک ایران کو چھوڑ کے سب نے سب امریکہ کا اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ایک واضح فرق ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اس وقت کون کھڑا ہے اور کون ان کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ تاریخ یاد رکھے گی، اور اس تاریخ میں سنہرا لفظ جو ہے، سنہرے لفظوں سے وہ ایران کا نام آئے گا سر فہرست۔ وہی کھڑا ہے کافروں کے سامنے ڈٹ کر۔ والسلام۔